کا دیدار، اس بارے میں ہم سنیں گے کہ عقیدہ اسلامیہ کیا ہے۔ اللہ تعالی جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت اور جمیع حوادث یعنی ہر ایجاد کردہ امور سے، سارے ایجاد کردہ امور سے جو پہلے نہ تھے بعد میں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ دائیں بائیں، اوپر نیچے، رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی طرف، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، جہت جسے ہم کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سائڈ، کوئی نہ کوئی زاویہ، کوئی نہ کوئی ویو، اللہ تبارک و تعالی ان جہتوں سے پاک ہے۔ کیونکہ جہت کہاں ہوگی؟ جہت وہاں ہوگی جہاں کوئی نہ کوئی مکان پایا جائے گا، یعنی پلیس ہوگا نا، کوئی پلیس ہوگا بیسیکلی، تبھی ہم کہیں گے نا کہ یہ اس کے دائیں طرف ہے، یہ اس کے بائیں طرف، یہ اس کے آگے ہے، یہ پیچھے، یہ اوپر ہے، نیچے۔ تو جتنے بھی مکان ہیں، جو پلیسز ہیں، یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اور اللہ تعالی خالق ہے، اور خالق اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، اور کچھ نہ رہے تب بھی خالق رہے گا۔ وہ واجب الوجود ہے، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، پلیسز سے پاک ہے۔ زمانہ جو ہے کسی وقت کی ابتدا اور انتہا، یہ زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اور خالق جو ہے وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ مخلوق جو ہے وہ خالق کو کورنگ نہیں دیتی، بلکہ خالق جو ہے وہ سب کا احاطہ کرتا ہے، سب کو کور کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی خالق کو کور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرکت ہے نا، حرکت یعنی ہلنا، آگے ہونا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، اوپر نیچے ہونا، چڑھنا، اترنا، لیٹنا، سونا، بیٹھنا، یہ سب حرکتیں ہیں۔ اور حرکت کا اپوزٹ کیا ہے؟ سکون، یہ دونوں بھی مخلوق ہیں۔ اسی طرح شکل و صورت ہونا، یہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنے لیے کیا فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کی مثال دے کر سمجھایا جا سکے، اس جیسا کچھ نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہو السمیع العلیم۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون اور شکل و صورت اور جمیع حوادث، حوادث یعنی حادث کی جمع ہے حوادث۔ حوادث کا مطلب کیا ہے؟ وہ امور جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، اور یہ شان کس کی ہے؟ مخلوق کی۔ خالق تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ بعد میں تو ہوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ اور آخرت میں ہر صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن ہے، بلکہ واقع ہوگا، یعنی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو۔ رہا قلبی دیدار، دل کی آنکھ سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا، تو یہ چیز دیگر انبیاء بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت الہی ہوئی۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ الفتاوی الحدیثیہ میں بھی ہے اور منح روض الازہر میں بھی ہے، شرح فقہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیے، جب یہ فرمایا گیا کہ قلبی دیدار یا خواب میں کرنا، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بلایا، آپ تشریف لے گئے، وہ جو بھی شان تھی اس کی جانے کی، حضرت کے تشریف لے جانے کی، وہ اس کا پورا تفصیل واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، ابھی فی الحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو لوگوں کا اس زمانے میں، کفار و مشرکین کا یہ کہنا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے جا سکتا ہے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، مکہ سے بیت المقدس جائے، واپس بھی آ جائے، پھر وہاں ایک وقت گزارے اور پھر جو ہے وہ وہاں کی سب چیزیں اسے یاد بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ دعویٰ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، جو لے گئی، وہ پروردگار جو لے گیا وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، یعنی اس کے ہاں کسی قسم کی قدرت میں کمی نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کر سکو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر لے جو 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے جانے والا میں ہوں، اور میرے ہاں میری قدرت میں کوئی کمی ہے نہیں، میں پل بھر میں جو چاہے کر ڈالوں۔ تو پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفار و مشرکین بھی جو انکار کر رہے تھے وہ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ جسمانی طور پہ تو کوئی نہیں جا سکتا، روحانی طور پر ان کے جانے، حضور کے تشریف لے جانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خواب میں اگر حضور فرماتے کہ میں گیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیوں؟ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو مسلمان کہلانے کے باوجود بعض ایسے گمراہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا دیدار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو اللہ کا دیدار اگر کیا ہے تو خواب میں کیا ہے، اور جسمانی طور پر آپ عرش وغیرہ پر تشریف نہیں لے گئے، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ نے وہاں اللہ کا دیدار کیا۔ تو جب اللہ کا دیدار وہاں پر، ان کا کہنا کیا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اور اللہ کا جو دیدار ہوا وہ دل کی آنکھ سے ہوا یا خواب میں ہوا۔ تو اگر خواب میں دیدار ہوتا تو اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، اعتراض تو تھا ہی کفار و مشرکین کی طرف سے یہ کہ آپ جسمانی طور پر نہیں جا سکتے، جسمانی طور پر اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اعتراض جو ہے وہ بعض وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں مگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو سر کی آنکھ سے، جسمانی آنکھ سے دیدار نہیں ہوا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ حضور ہی کا خاصہ ہے، کسی اور کو نصیب نہ ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ ہاں آخرت میں جنت میں جب جائیں گے تو سب کو براہ راست اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس سے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ شاداب ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ تو کوئی خواب دیکھے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے رب کو دیکھا یا فلاں کو دیکھا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں فلاں چیز دیکھی یا خواب میں رب کو دیکھا۔ یہ جو حدیث پاک ہے جو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد میں نقل کی، اور امام احمد بن حنبل کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا 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 دیکھا، اتنی کثرت سے آپ فرماتے کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی۔ تو امام احمد بن حنبل کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور دیگر ائمہ کا بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی ربی نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما واعطیتک یا محمد کفاحا۔ مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ سے کلام فرمایا اور تمہیں مواجہہ بخشا، یعنی آمنے سامنے
بے پردہ و حجاب کے تم نے مجھے دیکھا اور بے حجاب تم سے ملاقات کی۔ اس حدیث پاک کو تاریخ دمشق میں نقل کیا گیا۔ ہاں، تاریخ دمشق میں بھی اور مجمع بحار الانوار میں بھی۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے۔ بلا کیف کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کیفیت جو ہے نا اس کی دیدار کی وہ بیان نہیں کی جا سکتی، کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس قدر ہوا، کتنا ہوا، کس انداز سے ہوا، کہاں ہوا، اوپر ہوا کہ نیچے کے دائیں کے بائیں کے آگے کے پیچھے، یہ کوئی کیفیت وہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، کچھ گیپ ہوتا ہے، نزدیک یا دور کا فاصلہ ہوتا ہے، یا تو قریب سے دیکھا یا دور سے دیکھا، وہ دیکھنے والے سے کسی سمت میں ہوتی ہے۔ جس چیز کو دیکھا جائے وہ کسی نہ کسی جہت میں ہوتی ہے، کہ میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اوپر دیکھا، ہاں اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان سب باتوں سے پاک ہے۔ پھر رہا یہ کہ کیسے ہوگا، یہی تو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کو یہاں دخل نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ کیسے۔ دیدار الہی قرآن کریم کی روشنی ہے۔ اب یہاں کچھ آیات قرآن پاک کی ذکر کی جائیں گی جس میں جو ہے وہ اس بات کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل جنت کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ، ناظرہ ضاد ہے نا، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ امام طبرانی یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنظُرُونَ بِأَبْصَارِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى اللَّهِ، یقیناً اہل جنت بروز قیامت آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ امام بغوی یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس وَأَكْثَرُ النَّاسِ تَنظُرُ إِلَى رَبِّهَا عِيَانًا بِلَا حِجَابٍ، قال الحسن البصری تنظر الى الخالق وحق لها ان تنظر، ضاد ہے ان تنظر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنے رب تعالیٰ کو بلا حجاب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالق کائنات کو دیکھیں گے اور وہ اس دیدار کے سبب، اس دیدار کی برکت سے شاد ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا دیدار اتنی عمدہ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ایک دوسری آیت یہاں پڑھی جا رہی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے، یعنی جو نیکی کرے گا اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور اس سے بھی زائد عطا کیا جائے گا۔ وہ زیادہ کہا نا، ان کا بدلہ جتنا بنتا ہے اتنا دیا جائے گا اور مزید اس پہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ امام حافظ الدین نصفی بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں للذین احسنوا ای آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جو جنہوں نے اچھا کام کیا، جو حسنہ لے کے آئے، اچھائی لے کے آئے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایمان کے ساتھ آئے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ المثوبۃ الحسنہ، اس کا میں ترجمہ نیچے آتا ہے پڑھتا ہوں، وہی الجنہ وزیادۃ رؤیۃ الرب، کذا عن ابی بکر وحذیفہ وابن عباس وابی موسیٰ الاشعری وعبادۃ بن الصامت، وفی بعض التفاسیر اجمع المفسرون على ان الزیادہ النظر الی اللہ تعالی۔ اب ترجمہ ہے کہ بھلائی یعنی حسنہ کہا نا، حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی، اور پھر کہا زیادہ یعنی بڑھا کر دینا، اور حسنہ جو ہے یہ خوبی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھلائی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا مراد ہے،
خوبی سے مراد عمدہ ثواب یعنی جنت، اور زائد سے مراد دیدار الہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اسی طرح مروی ہے۔ بعض تفاسیر میں اس بات پر مفسرین کا اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ زیادہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہے۔ یعنی لفظ زیادہ جو ہے اس آیت میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ امام ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وزیادۃ علیہا النظر الی اللہ، اس آیت میں ثواب پر زیادتی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں تھیں جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا آخرت میں اہل ایمان کو۔ اب کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اسی باب میں اللہ کے دیدار کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات عالیہ میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اس انعام و اکرام کی نوید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت قال يقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة تنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم جل جلاله۔ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا جنت کے بعد تمہاری کوئی اور خواہش ہے جسے پورا کر دوں؟ جنتی عرض کریں گے کہ اے رب، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اب ہم اور کیا چاہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، تو انہیں اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ یعنی جو لذت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہوگی ویسی لذت جنت کی کسی اور نعمت میں نہیں ہوگی۔ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، کہ اہل جنت کو ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس میں ان کو دعوت دی جائے گی۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، ان قریب تم اپنے رب تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جنت میں، تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ سب ایک ساتھ کیسے اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے چاند کو دیکھتے ہیں تو کروڑ لوگ ایک ساتھ چاند کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ایسے ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے یہ محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ جب دیدار کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا پورا احاطہ نہیں کر پائیں گے، پورا اس کو گھیر نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اور مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ ہاں، قلبی یا خوابی دیدار
دیگر انبیاء اور اولیاء کو بھی نصیب ہوا ہے، اور آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب، بلا تشبیہ و بلا کیفیت سر کی آنکھوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے، یعنی جھونکا آتا ہے نا نیند کا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام جہان پر نگاہ رکھتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، تمام عالم یعنی کائنات کو پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، حلم یعنی برداشت کرنے والا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کوئی ہمارے ماتحت ہوتا ہے، ہمیں اس پہ کنٹرول ہوتا ہے، جب کوئی غلطی کرے تو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر پورا اختیار رکھتا ہے، پورا کنٹرول ہے اس کا، اور ہم اس کی مسلسل نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں عذاب فوری طور پر نہیں دیتا۔ تو یہ اس کی برداشت ہے، اس کا حلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحلیم، تو وہ حلم والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بناتا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی سی چیز کو وسیع کر دے، اور وسیع چیز کو سمیٹ کر رکھ دے، جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے پست کرے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جسے چاہے راہ راست پر لائے اور جسے چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ یہ سارے عقائد جو ابھی بیان ہوئے، ابھی جو آخری پیراگراف پڑھا گیا، یہ حاشیہ ساوی ہے نا تفسیر جلالین پر، اور تفسیر طبری اور مسایرہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ ان تمام کے حوالوں سے، ان تمام کتابوں کے حوالے سے یہاں یہ لکھا گیا ہے۔ جسے چاہے اپنا قریبی بنا لے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا قریبی بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے۔ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی سب کو کور کیے ہوئے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر یعنی نقصان اسی کے دست قدرت میں ہے۔ مظلوم کی فریاد پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو بندے کے حق میں بہتر ہو، یہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں واجب نہیں ہے کہ جیسا ہمارے حق میں بہتر ہو ویسا کرے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور عدل کے تقاضے کے مطابق کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ پھر یہاں کچھ آیتیں، یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ابھی اس کے بارے میں کچھ آیتیں نقل کی گئی ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم وانہ کان حلیما غفورا۔ آگے عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے، اس کے کسی کام کے لیے کوئی غرض نہیں، یعنی کسی غرض سے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، ایسا نہیں۔ کیونکہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف لوٹے۔ فاعل کسی چیز سے، کسی کام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے
تو اس کو کہا جاتا ہے غرض. اور اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے اور غنی ہے، صمد ہے. نہ اس کے فعل کے لیے کوئی غایت ہے، کیونکہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے. اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں کہ ایسا کیا تو کیوں، اور ویسا کیا تو کیوں، اور ایسا نہیں کیا تو کیوں. تو یہ کیوں جو ہے یہ علت ہے، یعنی کسی کام کا سبب اور وجہ. اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کے لیے کوئی وجہ ہونا کوئی ضروری نہیں، وہ کسی سبب کا، کسی علت کا، کسی حادثے کا محتاج نہیں. اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب یعنی دنیا میں مسببات کو اسباب سے مربوط کر دیا، سبب اور مسبب کو آپس میں لنک کر دیا. جیسے آنکھ جو ہے مسبب ہے اور دیکھنے کا سبب بنتی ہے، اسی طرح کان سننے کا سبب بنتا ہے، اور کان خود کیا ہے؟ مسبب ہے. تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے اور پانی بجھاتا ہے. وہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے اور آگ پیاس بجھائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس نے جس میں جو تاثیر رکھی وہ ہو گئی. اگر وہ چاہے تو اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں تب بھی دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگے ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے. یہ اس کی قدرت ہے. کس قہر کی آگ تھی جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے ڈالا. کوئی پاس بھی نہیں جا سکتا تھا اس آگ کے. گوفن یعنی توپ نما کسی چیز میں ڈال کے آپ کو دور سے وہاں آگ کی طرف پھینکا گیا. جب آگ کے مقابل پہنچے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ آپ کچھ چاہتے ہیں آپ کی مدد کریں؟ فرمایا ہے مگر تم سے نہیں. عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے، یعنی اپنے رب سے خود ہی دعا کر لیجئے. فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سوالی. اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت، وہ تو خود دیکھ رہا ہے، تو میں کیوں عرض کروں؟ وہ جیسا چاہے گا میں اسی پر راضی ہوں. ارشاد خداوندی ہوا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھ ہی سے فرمایا جاتا ہو. اور یہ آگ جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بردن کے ساتھ اگر سلامہ کا لفظ نہ فرمایا جاتا کہ اے ابراہیم اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اگر سلامتی کا لفظ نہ ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچتی، تکلیف ہوتی. یہ چیپٹر آج کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا دیدار الہی سے متعلق. اب اس موضوع پر مزید کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو وہ حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ رؤیت اللہ، اور امام ابن نحاس کا رسالہ رؤیت اللہ، اور امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت کا رسالہ منبہ المنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیہ، اس کا مطالعہ کریں. مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب کا رسالہ ہے دیدار الہی کی شرعی حیثیت. ان تمام رسائل اور کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.